روزے سے متعلق کسی قسم کا مسئلہ اگر آپ کو درپیش ہے اور آپ اس کا حل چاہتے ہیں تو ہمیں میسیج کریں، واٹس ایپ پر بھی کر سکتے ہیں، فیس بک پر بھی کر سکتے ہیں، لنک آپ کے سامنے شیئر کر دیے جائیں گے تو ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ اسی سے متعلق کچھ مسائل اب آج ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مفتی افضل کاسی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ مینٹور چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے روزوں کے مسائل کے بارے میں کہ روزے کے اندر کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ان کو ایسے ترتیب سے بیان کریں گے کہ آسانی ہو یاد کرنے میں۔ پورے جسم کے اعضاء کی ترتیب سے ہم اس کو بیان کریں گے کہ سر کے متعلق کیا مسائل ہے، آنکھوں کے متعلق کیا مسائل ہے، ناک کے متعلق، منہ کے متعلق، کان کے متعلق، ان تمام کے متعلق کیا کیا مسائل ہے، تاکہ ایک ترتیب سے آ جائے ہمارے ذہن میں اور ہمیشہ ہمیں یاد کرنا آسان ہو اور کسی دوسرے سے پوچھنا نہ پڑے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں سر کے مسائل۔ تو سر پہ تر کپڑا ڈالنا، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس سے روزے میں کوئی خرابی تو نہیں آتی؟ اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوسرا، سر پہ تیل لگانے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ ٹھیک رہے گا، کوئی اس میں نہ مکروہ ہوگا نہ فاسد ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں آنکھ کی طرف۔ آنکھ میں سرما لگانے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے اور نہ ہی فاسد ہوتا ہے۔ اسی طرح آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ فاسد ہوتا ہے۔ آنسو کے متعلق، اگر آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں تو اس سے بھی روزے کو کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اگر ایک دو قطرے منہ میں بھی چلے جائیں تو اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آنسو بہت زیادہ تعداد میں نکلے اور اس کو منہ میں جمع کیا جائے اور پھر اس کو نگل لیا جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آنکھوں سے متعلق یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹی وی دیکھنا، انٹرنیٹ دیکھنا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے منہ سے متعلق یہ ہے کہ اعلانیہ کھانا پینا، ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، چھپ کر کھاتا پیتا ہے تو وہ تو الگ مسئلہ ہے، روزہ تو ٹوٹا ہے تو سب کو معلوم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اعلانیہ کھانا پینا کرتا ہے اور سب کے سامنے کھاتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اسلامی شعار کی توہین کرنے والا ہے۔ مسلمان خلیفہ کے حکم سے ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہیے کہ مسلمان حاکم ہو اور وہ کہے کہ شعار اسلام کی اس نے توہین کی ہے، اس کو قتل کرنے کا اعلان کیا جائے۔ روزے کے دوران بلغم اگر جان بوجھ کر نکال کر باہر پھینکتے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اگر پیٹ سے اندر منہ میں لے آئیں اور منہ میں جمع کرنے کے بعد پھر اس کو پھینک دیا جائے تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو اگر اندر نگل لیا جائے تو روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، البتہ مکروہ ہے اس طرح کرنا۔ اسی طرح بوس و کنار کرنا، کسنگ کرنا، اس سے روزہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، فاسد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کسنگ کرتا ہے، بوس و کنار کرتا ہے، لیکن بوس و کنار سے پرہیز کرنا چاہیے، خاص کر کے نوجوان آدمی کو، کیونکہ اگر اس دوران بندے کا انزال ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کی قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، اس طرح نہ ہو کہ انسان اپنے اوپر اگر کنٹرول ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کنٹرول نہیں ہے تب تو بالکل احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح تمباکو کے استعمال سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کفارہ نہیں آتا، البتہ قضا لازم آ جاتی ہے۔ تھوک، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا تھوک نگل لے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر اپنا تھوک نکال کر باہر منہ سے پھر واپس اس کو نگل لے تو اس سے بھی کفارہ لازم نہیں آتا، البتہ قضا لازم آتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے منہ میں جو تھوک ہے اس کو جمع کر کے نگل لینا، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ناپسندیدہ ہے۔ ٹوتھ پیسٹ
کے متعلق اور ٹوتھ پاؤڈر دونوں کو حکم یہ ہے کہ یہ روزے کی حالت میں استعمال اس کا مکروہ ہے، کیونکہ اس کے ذرات کا حلق سے اتر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس وجہ سے، اور اگر ذرات اس کے ٹوتھ پیسٹ کے یا پاؤڈر کے حلق سے اندر اتر گئے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جمائی لے رہے تو جمائی کے دوران اگر بارش ہو رہی تھی اور اس نے جمائی لی یا برف باری تھی تو اس کے منہ میں کوئی قطرہ پانی کا چلا گیا یا برف کا کوئی قطرہ چلا گیا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، البتہ کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت یا کوئی مرد کسی چیز کو چکھ لے اور چکھنے کے بعد اس کو واپس تھوک لے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ اس طرح کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئے مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اگر چینل سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لے اور بیل کے آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم۔